اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان اکرام و سامعین اکرام، میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں طارق اظہر۔ محترم، میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ پچھلے 40 سال سے میں بینگ اے مذہبی اسکالرس موٹیویٹ کر رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ تو آج چونکہ الیکٹرانکس میڈیا کا دور ہے تو میں نے سوچا وائی ناٹ میں بھی آپ لوگوں تک اپنی خدمات اسی ذرائع سے پیش کروں تاکہ میکسیمم لوگ جو ہیں مستفید ہو سکیں۔ میری ایج اس ٹائم تقریباً 62 ایئر ہے اور میں الحمدللہ رب العالمین 77 سے 78 سے غالباً تونسا شریف ڈیرہ غازی خان پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ کا دست بیت ہوں اور انہی سے آج تک الحمدللہ روحانی فیض حاصل کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے احسانات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل، اللہ نے میرے اوپر بہت سے احسانات کیے ہیں جو مجھے مختلف وظائف کی شکل میں، مختلف اذکار کی شکل میں میرے پیرخانے سے مجھ تک پہنچے ہیں، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اسی روحانی سلسلے کے ایک تسلسل میں آپ تک بھی وہ تمام معاملات زیر غور لاؤں اور آپ بھی دیگر لوگوں کی طرح اس سے مستفید ہو سکیں، کیونکہ آج ہر گھر کا یہی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ کسی گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، کسی گھر میں بے روزگاری ہے، کسی گھر میں بچیوں کے رشتے نہیں ہیں، کسی گھر میں میاں بیوی کے معاملات چل رہے ہیں۔ یہ وہ معاملات ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے ساتھ ہیں، رہیں گے اور رہتے ہمیشہ سے ہی ہیں۔ تو جب بھی ایسے معاملات آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی جل شان قرآن مجید فرقان حمید میں ہمارے لیے ایک ارشاد فرمایا ہے، وَاللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ لَنَا، کہ تم اپنی ضرورتوں کے مطابق میرے اسماء الحسنى سے پکارو۔ تو اس کے لیے ڈیفینیٹ آپ کو کسی بھی ایکسپرٹ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، تو کسی نہ کسی آپ کو روحانی ٹیچر کی ضرورت پڑے گی۔ تو اسی سلسلہ میں اپنی خدمات آپ کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ اگر آپ واقعی ہی ضرورت مند ہیں تو واٹس ایپ رابطہ نمبر آپ کے پاس دیا جا رہا ہے، اس پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ضرورت مند نہیں بھی ہیں تو کوئی آپ کا عزیز و اقارب ضرورت مند ہوگا تو اس تک اس لنک کو پھینکیں تاکہ اللہ تعالیٰ کسی کی تشنگی کو دور فرمائے، کسی کے معاملات کو حل آپ کے ذریعے فرما دے، تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ ویسے تو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان، وہ مسلم ہے یا غیر مسلم، ہر جاندار چیز اپنے رب کی محتاج ہے۔ ہم اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شان فرماتے ہیں واللہ متسمان، بولو کیا چاہتے ہو، آپ کو کیا چاہیے۔ تو جو ہم نے بتانے ہیں اسے دعا کہتے ہیں، وہ دعا کے ذریعے بتانے ہیں، التجا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے،
اشرف المخلوقات سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم بہت اچھا کھاتے ہیں، بہت اچھا پہنتے ہیں، بلکہ اشرف المخلوقات ہم اس اینڈ سے ہیں کہ ہم اپنے رب کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، رب کو اپنا رب مانتے ہیں، الہ کو اپنا الہ مانتے ہیں، الہ الالہات کہتے ہیں، خداؤں کا خدا جو ہے وہ ہمارا رب ہے، وہ کسی اور کا نہیں ہے، غیر مسلم کا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے الہ الالہات رفیع جل جلالہ، یہ جو ہمارا رب ہے یہ تمام خداؤں کا خدا ہے، جس کو بھی آج تک انسان نے خدا مان لیا ہے۔ کوئی آگ کو خدا مان کر بیٹھا ہوا تھا، کوئی بچھڑوں کو خدا مان کر بیٹھا ہوا تھا، کوئی آگ کو خدا مانتا تھا، اور کوئی پہاڑوں، بتوں، پتھروں کو خدا مانتا تھا۔ آج تک انسان نے جس کو بھی خدا مانا ہے تو الہ الالہات اللہ ان کا بھی خدا ہے۔ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارا اپنے رب کے اوپر پختہ ایمان ہے کہ ہمارا رب جو ہے وہ الہ الالہات ہے، رفیع جل جلالہ۔ تو عزیزان کرام، ہمارے لیے یہ بہت بڑا احسان عظیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کر دیا۔ یہ احسان ربی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کا جو بدلہ ہے وہ ناشکری میں نہیں بلکہ شکر گزاری میں دیا جائے گا، اس کے احسانات کو مانا جائے گا۔ جو کوئی احسان کرتا ہے تو احسان کا بدلہ صرف احسان ہی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شان کی بارگاہ میں شکر بجا لانے کا سب سے بہترین ذریعہ جو ہے، سب سے پہلا ذریعہ جو ہے وہ نماز ہے، نماز۔ اس کے بعد ہے اجتماعی توبہ۔ غلطیاں تو انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، رجوع کر لیں اپنے رب کی طرف، بیک آ جائیں۔ اجتماعی توبہ کرنی ہے۔ آپ کے گھریلو معاملات ہیں، یہ سارے الجھے ہوئے ہیں، تو آپ کی کل سلطنت، کل کائنات تو آپ کا گھر ہے، اس کے اندر 4 ممبر ہیں، 6 ممبر ہیں، 2 ممبر ہیں، میاں بیوی ہیں، 2 بچے ہیں، والدین ہیں، پیرنٹ جو بھی ہیں آپ کے، آپ سے ریلیٹڈ، جو آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں۔ تو بھائی ان کو کم از کم آپ زیادہ نہیں کر سکتے تو ان کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں کہ اجتماعی توبہ ہی کر لیں، اپنے رب سے اجتماعی معافی مانگ لیں کہ یا اللہ ہمارے اوپر رحم فرما۔ تو خدا کی قسم اللہ اسی پہ رحم فرما دے گا۔ جب اجتماعی توبہ ہوگی تو اجتماعی معاملات فوراً حل ہو جائیں۔ صرف رجوع کرنے کی دیر ہے، اور رجوع کا حق صرف انسان کے پاس ہے۔ اللہ نے یہ حق سارے کا سارا انسان کو دے دیے۔ رجوع آپ نے کرنی ہے، توبہ آپ نے کرنی ہے، استغفار آپ نے کرنی ہے، بخشنا رب نے۔ جتنی دیر تک آپ نے توبہ نہیں کی، رجوع نہیں کیا، اس سے مدد نہیں مانگی، اپلیکیشن لکھ کر اپنے رب کو نہیں دی، دعا کے لفظی معنی ہی اپلیکیشن کے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی جل جل نے 12 مرتبہ قرآن کے اندر دعاؤں کا ذکر فرمایا۔ احادیث مبارکہ میکسیمم دعاؤں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شان بھی دعاؤں کو سراہتے ہیں۔ اللہ کو سب سے بہترین عبادت جو انسان سے محبت رکھتی ہے، قریب لے جاتی ہے، وہ ہے صرف دعا۔ اللہ نے 12 مرتبہ قرآن کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا۔ مختلف دعائیں موجود ہیں، ورنہ ایک ہی دعا کافی تھی۔ تو میرے بھائی لوٹ آؤ، رہنمائی کرنے کے لیے میں حاضر ہوں، میں انشاءاللہ آپ کی پوری رہنمائی کروں گا۔ آپ اشرف المخلوقات ہیں، کائنات کی ہر چیز اللہ نے آپ کے تابع کر دی ہے، ہر نعمت آپ کے اوپر نشاور کر دی ہے، اللہ نے ہر چیز آپ کو عطا کرتی ہے، آپ لینے والے تو بنے۔ اللہ تو پوچھ رہا ہے واللہ متسمعنا، بولو کیا چاہتے ہیں، تو بتا دو اس کو کہ یہ چاہتے ہیں۔ تو جب یہ چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کم از کم وہ کرنا پڑے گا جو وہ چاہتا ہے۔
یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہمارے اپنے ہی ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، اس کے ہم خود ذمہ دار ہیں۔ تو دیکھو تو صحیح ہے، ایک بار پلٹ کر آ جاؤ۔ تو میرے بھائی ایک بار لوٹ کر آ جاؤ، اگر خسارہ ملا تو واپس لوٹ جانا اپنی دنیا میں، انشاءاللہ پرافٹ آپ کے نصیب میں ہوگی۔ تھوڑا کہے کو زیادہ جانے، اپنے لیے جب دعا مانگو تو میرے لیے بھی دعا مانگے۔ جس جگہ پہ آپ رکے ہوئے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں، وہاں سے اگر آپ ہیلپ چاہتے ہیں تو آپ کا بھائی آپ کے ساتھ ہے، آزما کر دیکھ لینا۔ صرف اور صرف سیم ڈے کی کنٹریبیوشن میرے ساتھ کر لیں، سنڈے سے سنڈے، منڈے سے منڈے، ٹیوزڈے سے ٹیوزڈے، یعنی جس دن آپ شروع کریں گے جو میں آپ کو کہوں گا اس دن تک آپ نے جانا ہے، اور اس تعداد میں جانا ہے، اور اس اینڈ سے جانا ہے جس اینڈ سے میں کہوں گا۔ وقت کو ملحوظ خاطر رکھیں گے، احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں گے تو اللہ کو اپنے انشاءاللہ قریب پاؤ گے، اتنا کہ قریب پاؤ گے کہ جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تو مجھے چاہے تو میں تیری توشہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ توشہ رگ کیا ہوتا ہے؟ یہ کھانے والی آنت، جو لوگ کہتے ہیں کہ شارگ کا لفظ نہیں ہے، توشہ رگ ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ تیرے دل کے اندر موجود ہے، بھئی اس کو پہچان تو لو، تب پتہ چلے گا وہ آپ سے نزدیک ہے یا دور ہے۔ جتنی دیر تک آپ پہچانتے ہی نہیں ہیں اپنے رب کو، تو آپ تو الہ سب کو مان رہے ہیں، الہ کو الہ ماننا ہے، خدا کو خدا ماننا ہے۔ کس خدا کو ماننا ہے؟ لم یلد ولم یولد، وہی ہے، اسی کا نام اللہ ہے۔ ہمارا رب موجود ہے، ہمارا رب ہے، تھا، رہے گا، وہ ہمیشہ سے ہے اور اینڈ تک رہے گا۔ جب کچھ نہیں ہوگا تو میرا اللہ ہوگا، جب ہر چیز تباہ ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، تب بھی میرا اللہ موجود ہوگا۔ اللہ کو فنا نہیں ہے، اللہ کو بقا ہی بقا ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے بھائی اس کے لیے ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ رابطے میں آئیں، اپنی پرابلم شیئر کریں، واٹس ایپ کریں، میسیج کریں میسنجر میں، اور اگر آپ لوگوں کو واقعی چاہت ہوئی یا آپ لوگوں کی ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ ویکلی 1 ڈے ایسا رکھیں گے کہ لائیو پروگرام بھی ہوا کرے گا، آن کیمرہ سیشن، آپ لوگوں کی پرابلم اس کا سلوشن نکالا جائے گا۔ اگر آپ واقعی ہی ہیلپ لینا چاہتے ہیں تو آپ کانٹیکٹ میں آ جائیں۔ ایک فیملی کے ممبر ہیں، یوٹیوب ایک فیملی ہے، اس نے سب کو گلوبلائز کر دیا ہوا ہے۔ Thanks for watching.